سورہ آل عمران میں ہے ذریۃ بعضها من بعض، اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، یہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ مجھے بچہ دے، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، کہ آئے دن مائیں مانگتی ہیں، بچے مانگتی ہیں، اور بچے اللہ دے بھی دیتا ہے، پھر ان بچوں کو انگریزی تعلیم میں وقف کر دیتی ہیں جا کر اللہ کا راستہ سمجھ کے۔ وہ پھر جنازے میں بھی نہیں آتے، ماں اسپتال میں کڑتی رہتی ہے، بیٹا امریکہ میں پڑا ہوا ہے، برطانیہ میں، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا جب ماں کا جنازہ سانس نکل رہا تھا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ خدا تمہیں ذریت دے گا، تم ذریت طلب بھی کرو، اور حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی کہ خدا مجھے بچہ دے، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها، اللہ نے دے دیا، جب واضح حمل ہوا، پیدائش ہوئی بچے کی، قالت، حیران ہوئی ماں، رب انی وضعتها انثى، یہ تو بچی پیدا ہو گئی، میں نے بچہ مانگا تھا، یہ بچی پیدا ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو اولاد نرینہ چاہیے تھی، بچیوں سے ان کو محبت نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس وقت جو دینی نظام تھا وہ صرف بچوں کے لیے دینی اسکول تھا، بچیوں کا انتظام ہی نہیں تھا۔ خواتین کو تعلیمی دینی تعلیم یا اللہ کی راہ میں وقف نہیں کیا جاتا تھا، خواتین وہ اپنے لیے رکھتے تھے اور بچوں کو اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ یہ پریشانی ہوئی کہ اب بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے نظر کی ہوئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں بچیوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اب کیا مشکل پیش آ گئی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ انی وضعتها انثى، یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو معلوم تھا کہ کیا پیدا ہوا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے۔ ولیس الذکر کالانثى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ وانی سمیتها مریم، وہ بچی اللہ نے دی، ماں بچے کی انتظار میں تھی، پیدا بچی ہو گئی، بچی کا نام اللہ نے مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں نے اس بچی کو، مریم کو محفوظ رکھنا ہے، پناہ میں لینا ہے، أُعِيذُهَا، میں نے پناہ دینی ہے اس کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد کو بھی میں نے پناہ دینی ہے، محفوظ رکھنا ہے، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو بھی میں نے پناہ دینی ہے، اور اس کے لیے اہتمام کیا ہے۔ من الشیطان الرجیم، آپ اگر خطرے میں ہو شیطان کے تو آپ کی نسلیں بھی خطرے میں ہیں شیطان کے، شیطان کے خطرے سے ذریت محفوظ کرنا آپ کے فرائض میں سے ہے۔ اب ذریت کو لے جانا شیطان کے گھونسلے میں جا کے چھوڑ دینا کہ بچوں کو امریکی نیشنلٹی دلوانی ہے، جا کے ان کو فلاں تہذیب میں جا کے داخلہ دینا ہے، ذریت اٹھا کے شیطان کے گھونسلے میں، شیطان کی غار میں جا کر چھوڑاتے ہیں، اپنی طرف سے بچوں کے مستقبل کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، شیطان سے، اپنی آنے والی نسلوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا ہے آپ نے۔ سورہ آل عمران میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، جب حضرت مریم کا استاد حضرت زکریا کو بنایا گیا، شاگردہ چھوٹی سی ہے، بالکل نابالغ، اور استاد جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو، 90 سال کی عمر کے ہیں، اور نبی خدا ہیں۔ تو قانون تو یہ تھا کہ شاگردہ نے، جو شاگرد ہے حضرت زکریا کی، اس سے حضرت زکریا نے تربیت دینی ہے، سکھانا ہے، پڑھانا ہے، تربیت کرنی ہے۔ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، کچھ عرصہ تک حضرت زکریا نے کفالت کی، پڑھایا، سکھایا، لکھایا، جو کچھ بھی تربیت دینا تھی دی، اپنی
چھوٹی شاگرد کو، نابالغ شاگرد کو. لیکن ایک دن منظر دیکھا جا کر محراب میں، جب زکریا کھانا لے کے گئے تو آگے ایک معطر کھانا خوشبودار پڑا ہوا تھا اور حضرت مریم عبادت میں مصروف ہیں محراب میں. یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا کو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے اور مریم مقدسہ کو کوئی کھانا دے گیا یا وسائل دے گیا ہے. پوچھا یہ کون لایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا رب جسے چاہے دیتا ہے. تو یہاں شاگرد نے استاد کو سکھا دیا. استاد بے اولاد تھے، 90 سال کی عمر میں بچہ نہیں تھا اور شاگرد کی پرورش کر رہے ہیں. شاگرد نے جملہ ایک کہا جس سے استاد متوجہ ہوئے اور وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور جا کر خلوت میں جا کر اللہ سے دعا کی کہ خدایا یہ تیری نشانی ہے، یہ مریم تو نے یہ نعمت دی ہے، کیا نہیں ہو سکتا کہ مجھے بھی کوئی ذریت ملتی، میں بے اولاد ہوں. مریم نے جب کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو حضرت زکریا جو نا امید ہو چکے تھے اب دوبارہ فضل الہی سے امید پیدا ہو گئی اور پھر دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہنالک دعا زکریا، مریم کو دیکھ کر پھر زکریا نے دعا کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریت طیبہ خدایا مجھے دے، انکا سمیع الدعا. ایک تقوی، ذریت کا تقوی خصوصاً سورہ نساء آیا 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تم نے پیچھے ذریت تو چھوڑ کے جانی ہے، اولاد ہے تمہاری، ذریت ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، خشیت ہونی چاہیے، پرواہ ہونی چاہیے، کھٹکا ہونا چاہیے تمہیں اپنی ذریت کا بھی. جو ذریت پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا بھی تمہارے دل کے اندر کھٹکا ہونا چاہیے، پرواہ ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے. تمہیں اپنی ذریت کی خشیت ہونی چاہیے. لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اپنے پیچھے جب کمزور ذریت چھوڑ جاؤ گے، ضعیف ذریت چھوڑ جاؤ گے، تو ان کے متعلق تمہیں پرواہ ہونی چاہیے. یعنی اس کمزور آنے والی نسلوں کی آج خشیت کرو، پرواہ کرو اور ان کے لیے آج اہتمام کر کے جاؤ. مرنے سے پہلے پہلے ان کے لیے اہتمام کر کے جاؤ. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، ذریت کے بارے میں تقوی اختیار کرو، خشیت اختیار کرو، وہ تقوی اختیار کرو اپنی ذریت کا. تقوی سے مراد حفاظت، اپنی آئندہ نسلوں کا تحفظ. تقوی آج بنیاد رکھ کے جاؤ، اس وقت اس تقوی کی عمارت بنا کے جاؤ تاکہ جب ان کی باری آئے وہ غیر محفوظ نہ ہو.